اللہ کریم ہماری اب تک کی گئی اور کی جانے والی عبادات اور کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جمعہ میں ایک خاص عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ عوامی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور ان غلط فہمیوں میں شرعی رہنمائی کیا ہے اور شرعی احکام کیا ہے اس کا بیان ہوگا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، یہ باتیں اس لیے بھی سنیں اور یاد رکھیں کہ اسے ہمیں عام کرنا ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جو برسہ برس سے ہمارے درمیان رائج ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ ختم نہ ہونے کی وجوہات کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہالت، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے احکامات ہیں کیا۔ دوسرا ہے غلط رسومات جو چل پڑتی ہیں، پھر ان رسومات سے پیچھے ہٹنا لوگ کبھی کبھی اپنی اس میں بے عزتی اور تذلیل تصور کرتے ہیں کہ ذلت ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے معتدہ وہ اپنے آپ کو ان غلط رسومات میں پھنسائے اور وہ چیزیں جاری رہتی۔ خصوصیت کے ساتھ میت کے احکام میت سے متعلقہ انتقال کسی کا ہو جائے، گھر میں فوتگی ہو جائے، بہت ساری غلط رسومات ہیں جو لوگوں کے درمیان عام ہیں، اور بعض رسومات ایسی ہیں کہ جن کا گھروں میں کرنا بجا لانا یہ عوام کے نزدیک کسی فرض واجب سے کم نہیں ہوتا، اتنا لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اسے کرنا ہی ہوگا۔ اور یہاں جہالت ہی کی انتہا ہوتی ہے کہ ایک تو تصور یہ بنتا ہے کہ یہ کرنا ہی ہوگا، اور اگر کوئی نہ کرے تو معاشرہ، رشتہ دار، گھر والے، گھر کے لوگ اس کو اتنا تنگ کر دیں گے، اتنا ٹونٹ کریں گے، اتنا طنز کریں گے کہ بیچارہ بامر مجبوری وہ سارے کام کرے گا، کہ اگر نہیں کریں گے تو ان کی سنے گا کون؟ اتنا سناتے، اتنا بولتے، اتنا طنز کرتے ہیں، بار بار ٹوکتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بھی وہ شخص اس طرح کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، فوتگی کے بعد دور دراز سے رشتہ دار، تعلقات والے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جمع ہونے کا مقصد تعزیت ہوتا ہے، تعزیت یعنی جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے گھر والوں کو حوصلہ دینا، ان کو ہمت دینا، یہی مقصد ہوتا ہے۔ تعزیت کا معنی یہی ہے، جو لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بھی نیت یہی ہونی چاہیے، کیونکہ میت پر تعزیت اور کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو لوگوں کے غم غلط کرنا یا غموں کو کم کرنے کے حوالے سے جو کلمات کہے جاتے ہیں اور حوصلہ دیا جاتا ہے، ایک جذبہ دیا جاتا ہے، شرعی رہنمائی کی جاتی ہے، من جملہ اس کو تعزیت کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک کو یہ پتہ ہوتی نہیں ہے کہ تعزیت کی کیسے جائے گی، البتہ لوگ جمع ہوتے ہیں میت کے گھر میں۔ آئیے بات ضمناً تو میں عرض کرتا ہوں، ایک اہم ترین مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو فوری طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میت کے رشتہ دار کہاں کہاں کون ہیں، ان کو اطلاع دی جائے، ان کو بلایا جائے۔ اب اس میں ہی کوئی شخص ممبئی میں ہوتا ہے، کوئی ممبئی کے باہر ہوتا ہے، کوئی ہندوستان کے باہر ہوتا ہے، تو وہ منہ دیکھنا، جنازے کو کندھا دینا، مطلب یہ ان نیتوں کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں میں منہ دیکھے بغیر کیسے مطلب میت کو قبرستان لے جایا جائے، نہیں فلاں عزیز آئے گا، وہ منہ چہرہ دیکھے گا اور وہ آخری دیدار ہوگا اور وہ کندھا دے گا۔ اب اس انتظار میں پھر کبھی کبھی کئی گھنٹے تک میت کو روکا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیمار، اس کو بیماری کیا تھی، یعنی اس کا جسم اس قابل ہے کہ اس کو رکھا جائے گا، ورنہ عام طور پر اس کے لیے ایک فریج کا آج کل انتظامات آپ پاکستانوں میں دیکھتے ہیں، بعض مساجد میں بھی یہ رکھا ہوتا ہے، کولڈ اسٹوریج ہوتا ہے، وہ اس میں لا کر وہ میتوں کی ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں۔ آپ اس کے متعلق شرعی مسئلہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ ہمارے پیش نظر رہے، اس کا استعمال عام طور پہ شرعاً ناجائز ہے، اس کی اجازت ہی نہیں، اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب رہی بات یہ کہ حضرت پھر انتظار کیسے، تو اس جو انتظار کیا جا رہا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت؟ شریعت مطالعہ نے اس کی اجازت دی کہ انتظار کیا جائے، نہیں اس کا تو سگا بیٹا ہے، اگر سگا بیٹا ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، لیکن کسی سگے بیٹے کے لیے
میت کو کئی کئی گھنٹے تک روکنے کی شریعت مطالعہ اجازت نہیں ہے. حکم یہی ہوگا کہ جیسے فوتگی ہو گئی تو جتنے جلدی ہو سکے اس کے کفن و دفن کا انتظام کر دیا جائے, کسی کا انتظار نہیں کیا جائے. صرف ایک رخصت دی ہے علماء نے کہ کوئی اس جنازے کی نماز پڑھانے والا یا اس میں شرکت کرنے والا کوئی مشائخ میں سے ہے, کوئی بہت بزرگ ہے, کہ جس بزرگ کی اس جنازے میں شرکت میت کی کے لیے برزخ میں عافیت کا سامان کر سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے. ایسا کوئی مشائخ میں سے, اولیاء کرام میں سے, یا بزرگ شخصیت یا کوئی متقی پرہیزگار آتا اور اس کے لیے کچھ انتظار کیا جاتا ہے, تو اس کی شریعت مطالعہ نے کچھ رخصت تو رکھی ہے. لیکن عام طور پر یہ بیٹے کا انتظار, اور بیٹی آ رہی تو بہو آ رہی تو فلاں آ رہا ہے تو فلاں آ رہا ہے, ان کے انتظار میں جو میتوں کو روکا جاتا ہے اس کی شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی. بھائی بات ہو جو فریج میں سے منع کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا انسانی جو بدن ہوتا ہے نا, جن چیزوں سے تکلیف محسوس کرتا ہے, مثلا ہم ہی اگر گھر میں ہوں, اے سی بہت زیادہ, اس کی کولنگ بہت زیادہ تیز ہو, تو ہم اس